अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के एक रूहानी स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। उनकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी दुरूद पाक के हवाले से। इतनी खूबसूरत उन्होंने बातें की जो मैं आपसे यहाँ पर आज शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक दो नुक्ते अगर आपकी समझ में आ गए, आपके दिल को भी उसी तरह छू लिए, तो फिर जिन लोगों का गैप हो जाता है, मिस हो जाता है, नागा हो जाता है दुरूद पाक में, वो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये मैं आपको डॉक्टर साहब के जो अल्फाज हैं उन्हीं को कोट करके बयान कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो शख्स जो दुरूद पर कायम है उसकी आखिरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ है, ये बात तय है। दूसरी बात ये कि जो दुरूद पर है, सुकरात यानी कि जब मौत का लम्हा होता है, जान इंसान की रूह कब्ज़ हो रही होती है, सुकरात में उस पर शैतान कभी भी वसवसा नहीं डाल सकता। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत के साथ वापस जा रहा होता है, और जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए वहाँ पर फिर शैतान नहीं आ सकता, ना ख्वाब में ना हयात में, ये बिल्कुल तय है। फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि कब्र में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत होगी तो ये दुरूद वहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ शनासाई है तो वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद ख़ुद ब खुद जारी होगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ, लेकिन मैं ये जो अभी आपसे शेयर की है बात, इससे मुतालिक कुछ आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस वक्त इंसान की रूह कब्ज़ हो रही होती है ना, और सब लोगों की दुआ होती है पूरी ज़िंदगी में कि या अल्लाह पाक कलमा नसीब हो जाए मौत के वक्त। शैतान जो है ना पूरी ज़िंदगी तो इंसान के पीछे पड़ा ही रहता है, लेकिन उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमला होता है ना, वो पूरी जान लगा के उस वक्त करता है जब इंसान की रूह कब्ज़ हो रही होती है। सुकरात का वक्त होता है, इंसान के ऊपर बहुत तकलीफ़ में होता है। इसलिए ये भी कहते हैं कि जब ये लम्हा इंसान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर आना है, तो कहते हैं कि भाई आप किसी को कलमा पढ़ने की तलकीन ना करें, इस तरह से आप कोई भी ऐसी बात ना करें कि उस तकलीफ़ के टाइम के ऊपर, वो जो उस वक्त उसका इम्तिहान होता है, जिस वक्त वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा होता है, किसी चीज़ पे भी ज़ोर नहीं डालना कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, कि खुदा न ख्वास्ता उसके मुँह से कोई ऐसा कलमा अदा हो जाए, कुछ तकलीफ़ में कुछ बोल दे, तो वो पछताना पड़े उसको भी और कहने वाले को भी। इसलिए जो लास्ट टाइम होता है ये बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि इसके ऊपर शैतान का हमला होता है। उसकी कोशिश यही होती है कि इसके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड अदा हो जाए, ये कलमा ना अदा कर सके, कुछ ऐसा बोल दे कि ये जन्नत में जाता जाता गुमराह हो जाए, जहन्नुम में खुदा न ख्वास्ता चला जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब यही अल्फाज कह रहे हैं, यही पॉइंट हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि ये जो टाइम होता है सुकरात का, वो बड़ा क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम के ऊपर जो अहले दुरूद पाक हैं उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है तो उनका ईमान सल्ब नहीं होता। सोचिए ज़रा। और जब इंसान के ऊपर सुकरात का आलम होता है, बहुत सारे वाक़यात आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, लोगों ने मरने के बाद अपने अहवाल बयान किए हैं कि उनको मौत के वक्त ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई जब उनकी रूह कब्ज़ की जा रही थी। मैं एक वीडियो सुन रही थी फ़याज़ चिश्ती साहब की, जो कि दुरूद नज़र करम जो हैं उनके राइटर हैं किताब के, बहुत प्यारी प्यारी उनकी वीडियोज़ आती हैं। वो उनकी बात रिपीट करूँगी कि यही दुआ करनी चाहिए हम सबको, और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि चींटी के काटने के बराबर भी हम लोगों को तकलीफ़ ना हो इंशाल्लाह। और जब रूह कब्ज़ हो रही हो हम लोगों की, तो हम लोग खुशी खुशी जाएँ। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी में, हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक विद करने की। और जब हमारे ऊपर नज़ा का आलम तारी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हमें ज़ियारत नसीब हो, हमारा ईमान कायम रहे और हमें चूंटी के काटने के बराबर भी इंशाल्लाह तकलीफ़ ना हो। अच्छा, अब वापस चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के बयान की तरफ, जो आपसे मैं इनिशियली शेयर कर रही थी। एक पॉइंट तो हो गया था कि सुकरात के वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, और उस टाइम पर शैतान जो हमला करेगा ना ईमान के ऊपर, एक तो अहले दुरूद पाक उससे इंशाल्लाह बच जाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है हर इंसान को जिसकी डेथ होती है, जो कब्र में जाता है, सबके सबको वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है हर एक को। और ये पूछा जाता है कि जब आप दुनिया में थे, यानी कि जिसकी कब्र में है, जो इंसान जिससे सवाल किए जा रहे हैं, उसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में इनके बारे में क्या कहते थे। एक फ़रिश्ता ये सवाल पूछेगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहाँ पर जलवा अफरोज़ होंगे।
تو پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد صاحب یہی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شناسائی قائم کر لی ہوگی وہ خوش نصیب جو اس دنیا میں درود پاک ورد کرتے رہے ہیں، ان کا تعلق جب بن گیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آٹومیٹکلی جس طرح سے اس دنیا میں ہم لوگ ورد کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی قبر میں بھی زیارت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے لیے درود و سلام جاری ہو جائے گا زبان سے. یعنی کہ دیکھیں، آپ امیجن کریں، آنکھیں بند کر لیں، آپ کو اندھیرا ایک دم سے فیل ہوگا. قبر میں آپ امیجن کر لیں، ابھی حیات ہے، ہم لوگوں کے پاس موقع ہے ابھی ورد کرنے کا، لیکن جب قبر میں انسان جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، قبر تنگ ہوتی ہے، گھبراہٹ کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے انشاءاللہ سے. اس ٹائم کے اوپر زبان بھی بند ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا، جب انسان خوف کے عالم میں ہوتا ہے، ایک دم سے سپوز کریں شیر آ جائے آپ کے سامنے، آپ سے نہ بھاگا جانا ہے، نہ آپ سے کوئی سوچا جانا ہے کہ کیسے آپ نے بچنا ہے، اور آپ سے نہ شور مچایا جانا ہے، شوق کی عالم میں چلا جاتا ہے انسان. تو قبر کا کیا ہی عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے کرم ہوگا انشاءاللہ سے. یہ دعا ہے، یہ امید ہے کہ ہم درود پاک ورد کرتے رہیں تاکہ اس لمحے بھی درود و سلام جاری ہو جائے انشاءاللہ. اور اسی نقطے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو اہل درود پاک ہوں گے، ان کی شناسائی بن گئی ہوگی تو آٹومیٹکلی درود پاک جاری ہو جائے گا. یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، انہی کے الفاظ میں بیان کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو آسانی کا راستہ ہے اسے کیوں نہیں اپناتے آپ اور ہم، اور بہترین آسانی کا راستہ یہ ہے کہ، یہ بات آپ سنیے. اب وہ فرماتے ہیں کہ بہترین آسانی کا راستہ یہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ لیں درود کے ذریعے. سبحان اللہ. ہم لوگ تو دیکھیں درود پاک ورد کرتے ہیں، کبھی کبھار ذہن میں ہوتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. نہیں، درود برائے درود. جیسے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کا مقصد کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہماری کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ گاڑی ملے، بنگلہ ملے، یہ ملے وہ ملے. اس سب چیزوں کو ہم لوگوں نے سائڈ پر رکھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے. سب سے پہلے اس چیز پہ عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود پاک کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا درود پاک کافی ہے، مکمل ہے، بہترین ہے. ہم تو درود پاک کی التجا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ جو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. وہ فرما دیا گیا ہے کہ تم درود پاک کا ورد کثرت سے کرو گے، تمام ہم اور غم ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم نے جو ورد کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کرنا ہے. اور یہ جو نقطہ ہے نا، کیا پیارا نقطہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب درود پاک ورد کرنا ہے کہ ہم درود پاک کے ورد کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے خیال میں اس کے بعد کسی قسم کے درود پاک میں کہ ورد میں ناغے کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی کہتے ہیں کہ میں بس اس کام میں بزی تھا یا بزی تھی، میرا رہ گیا، مس ہو گیا. کبھی کبھار ورد کرتے ہیں. نہیں، مس نہیں کرنا، ناغا بالکل نہیں کرنا. یہ ٹائم، یہ جو لمحات ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہیں کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ شناسائی بنانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، محبت، تعلق اور شناسائی کے لیے ورد کرنا ہے، مس نہیں کرنا، ایک دن کا بھی گیپ نہیں آئے. اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آ جائیں. درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک میں مقبول بننے، مقبول ہونے یا اپنی قربت کے اظہار کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے، جو درود کا ورد کرتا ہے، یعنی کہ اہل درود پاک ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا. تو یہ جو درود پاک ہم ورد کر رہے ہیں نا، یہ ہم چھوٹا سا فرض ہم لوگ ادا کر ہی نہیں سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں امت پر، جو کہ بہت عظیم نعمت ہے. اس کو عام چیز نہیں سمجھنا کہ چلو درود پاک ورد کر لیا. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بس اس کو پیچھے پڑ جانا ہے اس چیز کے کہ نہیں، یہ سب سے اولین فرض ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ درود پاک ورد کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم رہے ہمارا. پہلے تعلق بنتا ہے
تھوڑا سا جب آپ درود پاک ورد سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جب کنسسٹنسی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ورد کرتے رہتے ہیں تو تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، ناغے سے، کسی گیپ سے، ریگولر ہو جانے سے، کوئی ہمارے اوپر اس قسم کی ذمہ داری آ جائے، ہم کہتے ہیں اچھا چھوڑو یار آج تو درود پاک نہیں پڑھ سکے، نہیں کیوں مطلب ہم نہ کھانا چھوڑتے ہیں، نہ پینا چھوڑتے ہیں، نہ سونا چھوڑتے ہیں، زندگی کی ایکٹیویٹیز ہر صورت میں جاری و ساری رہتی ہیں، تو درود پاک جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے باقی کے کام کرتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جتنی بھی ہم لوگوں کو کوئی پریشانی آ جائے اسی طرح سے درود پاک کے ورد کو بھی انشاءاللہ اب رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی گمراہی پر، شرک پر، بدعت پر کبھی بھی نہیں مر سکتا جس شخص کی شفاعت درود پاک کرے، اور درود پاک پڑھنے والا بغیر شفاعت کے مرتا نہیں ہے۔ درود پاک قربت کی علامت ہے۔ یہاں شفاعت، درود پاک کی شفاعت سے مراد ہے یعنی کہ تعلق جب قائم ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے طفیل اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو انسان درود پاک ورد کرتا ہے زندگی میں تو وہ دیکھ ہی لیتا ہے اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کر کے کہ زندگی میں کیسے ایک ایک کر کے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیسے کیسے کر کے اس کو دکھ درد، تکالیف اور کیسی کیسی آزمائشوں سے وہ نکلتا جاتا ہے۔ لیکن صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا، درود پاک پڑھنے والا موت کے وقت، موت کے بعد قبر میں، قبر کی ٹائم، جتنا ٹائم اس کا قبر میں گزرے گا، پھر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے حشر کے ٹائم پر، قیامت کے ٹائم پر، قیامت کے دوران میں جو جو ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کا ٹائم، سب کے سب میں زندگی گل و گلزار ہے درود پاک پڑھنے والے کی۔ تو درود پاک پڑھنے میں، ورد کرنے میں پلیز اب گیپ نہیں دینا، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ میری یہ اپیل ہے، میری دعا ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ ہم سب درود پر آئے درود پڑھیں، یعنی کہ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔